کیا یہ حکومت اپنی مدت پوری کر پائے گی؟ نو 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 دیکھیں نا، کوئی بھی حکومت، عمران خان اپنا ٹینیور پورا نہیں کر سکا تو ان کے 5 سال کیسے پورے ہوں گے؟ تو 5 سال میں ٹینیور ہوتا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ جو ان کا چھوٹا ٹینیور ہے کیا یہ کمپلیٹ ہو پائے گا؟ مجھے اس میں بھی کافی سارے ڈاؤٹس لگتے ہیں. چیف آف آرمی اسٹاف کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ ان کا رول ابھی رہے گا. وہ ایکسٹینشن لے جائیں گے؟ وہ ایک ہی بات ہے نا کہ ان کا رول رہے گا بھی. اس حکومت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ حکومت کو تو خیر کوئی بندہ پیغام نہیں دے سکتا، صرف یہی بات ہے کہ عوام پر تھوڑا رحم کھائیں اور پاکستان کے بارے میں سوچیں. اور لوگ جو اس وقت ترس رہے ہیں، بلک رہے ہیں، اپنی معاشی حالات کو لے کر پسے ہوئے ہیں، بجلی کے بلوں کو لے کر اتنے تنگ ہیں کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، ان پر نظر ثانی کرنی چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے. کیونکہ جمہور کا مطلب ہوتا ہے عوام. اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کے نظریے کے مطابق جمہور کو اگر چلائیں گے تو اچھے رزلٹ نکل سکتے ہیں. سر اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ اس فیلڈ میں کب آئے اور کیسے آپ نے آغاز کیا؟ مجھے کرکٹ کھیلنے کا بڑا شوق تھا. تو میں ایم اے ملک صاحب ایک ہوتے تھے جو میرے استاد بھی رہے، میں نے ان سے پامسٹری بھی پڑھی ہے، تو میں ان کے پاس جایا کرتا تھا اپنا ہاتھ دکھانے کے لیے. تو میں ان سے ہمیشہ یہ پوچھتا تھا کہ کیا میں ٹیسٹ کرکٹر بن جاؤں گا. تو ان کی آج بھی میرے پاس ریڈنگز لکھی ہوئی ہیں. انہوں نے مجھے کہا تھا جی آپ ہر حال میں ٹیسٹ کرکٹر بن جائیں گے. پھر ایک میر بشیر صاحب آئے 1984 میں، ان کو بھی میں ملا تو انہوں نے چارٹ بنایا، ساتھ میں ہاتھ دیکھا، تو انہوں نے کہا تم ٹیسٹ کرکٹر نہیں بنو گے. تو میں نہیں بنا. تو میں یہ سوچتا ہوں، بار بار سوچتا رہا کہ یار ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ آپ ٹیسٹ کرکٹر بنو گے، ایک آدمی کہتا ہے ٹیسٹ کرکٹر نہیں بنو گے، یہ دونوں پڑھتے کہاں سے ہیں؟ تو اس کے آغاز میں نے 1984 سے پامسٹری پہلی پڑھنی شروع کی تھی، اور سب سے پہلے جو میں نے کتاب پڑھی وہ ہاتھ کی زبان تھی، ایم اے ملک صاحب کی لکھی ہوئی. سر کیا یہ ایسٹرالوجی 100% کریکٹ ہے؟ لوگ کافی اس پر یقین رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایسٹرالوجی 100% ٹھیک ہے اور پھر اس پر یقین بھی کر لیتے ہیں. آپ ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے کہ کوئی بھی علم جو ہوتا ہے نا، کوئی بھی علم سوائے قرآن مجید کے، سب علم جو ہے وہ ارتقاء میں ہے اور ان کی ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے، اس لیے آپ کسی علم پر کرٹیسائز نہیں کر سکتے. دوسری بات کہ 100% پریڈکشن دینا علم کا کام نہیں ہے. جو بندہ اس چارٹ کو پڑھ رہا ہے وہ کتنا کوالیفائڈ ہے. جس طرح آپ ای سی جی پڑھ رہے ہیں تو جو بندہ ایکسٹریملی انٹیلیجنٹ ہوگا یا اس فیلڈ میں پروفیشن ہوگا وہ میکسیمم رزلٹ نکال لے گا. اس لیے اس میں سبجیکٹ کا قصور نہیں ہے، اس میں اس آدمی کا قصور ہے کہ وہ کیا پریزنٹ کر رہا ہے. پاکستان اور انڈیا کے حالات کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں آگے؟ دیکھیے آئی ڈونٹ تھنک کہ پاکستان، جب ہم ڈائریکشن پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں منڈین ایسٹرالوجی. منڈین ایسٹرالوجی ہوتی ہے جب آپ علاقائی یا ملکی ایسٹرالوجی پڑھتے ہیں. تو منڈین ایسٹرالوجی میں انڈیا کیونکہ پاکستان سے ایسٹ میں ہے تو پاکستان کا سن بائی برتھ افلیکٹڈ ہے، تو اس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو بنگلہ دیش بھی پاکستان سے ایسٹ میں ہی تھا. بنگلہ دیش نے بھی پاکستان سے جانا ہی تھا، اور انڈیا نے کبھی بھی پاکستان کا ساتھ نہیں دینا، اور اینیمیٹی فار ایور چلتی رہے گی جب تک یہ دو ملک رہیں گے. پاکستان کے اندر جو معاشی بحران چل رہا ہے یہ کب ختم ہوگا؟ آئی تھنک کہ یہ جا کر دسمبر سے شروع ہوگا. اور یہاں پر میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ ہمارا جو سال اس وقت چل رہا ہے ایسٹرالوجی کے لیے، یہ فیبرری 2022 سے اسٹارٹ ہوا تھا، 21 سے اسٹارٹ ہوا تھا، یہ مارچ 23 تک چلے گا، ایک سال پورا. کیونکہ ایک سال جو ہے وہ اس میں ایسٹرالوجی کے لیے جب جوپیٹر گھومتا ہے تو پھر سال بنتا ہے. تو آئی تھنک کہ مارچ 2023 میں جا کر یہ سال ختم ہوگا. تب تک آپ دیکھیں گے کافی بہتری آ چکی ہوگی. اور لاسٹ فیزز دسمبر، جنوری، فیبرری، مارچ، یہ بہت بہتر منتھ ہوں گے. جی ناظرین، ہم نے موزم خان صاحب سے بات کی. ان کا کہنا ہے کہ سیاروں کا علم فیوچر پریڈکٹ نہیں کر سکتا، لیکن ہم ریڈنگ کے تھرو یہ ضرور بتا سکتے ہیں کہ پاکستان میں آنے والے وقت میں کیا حالات مزید بہتر ہوں گے یا خراب. ان کا کہنا ہے کہ دسمبر سے آپ پاکستان کے حالات میں بہتری دیکھیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان زریش چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.